ابن بطوطہ کے سفرنامے کا ایک مشہور واقعہ۔ یہ واقعہ مشہور عرب سیاح ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ 30 مسلمانوں کا ایک قافلہ لنکا میں سفر کر رہا تھا۔ اس قافلہ کے امیر جناب شیخ عبداللہ تھے۔ یہ قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ قافلے والے جنگل میں بھٹک گئے، جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہ پا سکے۔ بہت دنوں تک وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارے پھرتے رہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا ختم ہو گیا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین ہونے لگے۔ ایک جگہ انہوں نے ہاتھی کا ایک بچہ دیکھا، سب نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ قافلہ کے امیر شیخ عبداللہ صاحب نے پوچھا، تم نے اس بچے کو کیوں پکڑا؟ سب نے بتایا کہ ہم بھوک کے مارے بہت پریشان ہیں، ہم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے، مگر ہاتھی کا گوشت کھانا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور ابھی تم اتنے بھوکے بھی نہیں ہو کہ تمہاری جان پر بنی ہو۔ میرا کہا مانو، اسے چھوڑ دو اور اس کا گوشت نہ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی صورت نکال دے گا۔ شیخ نے اس طرح سمجھایا لیکن کوئی نہ مانا۔ انہوں نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور اس کا گوشت پکا کر کھا گئے۔ لوگوں نے شیخ سے بھی کھانے کے لیے کہا۔ شیخ نے کھانے سے انکار کر دیا اور جب رات ہوئی تو بھوکے ہی سو گئے، لیکن پیٹ خالی تھا، بھوک کی وجہ سے وہ زیادہ سو نہ سکے۔ پھر انہیں نیند نہیں آئی، وہ پڑے ہوئے کروٹیں بدلا کیے۔ ان کے ساتھی بڑی گہری نیند سو رہے تھے، ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے تو آدھی رات کے قریب شیخ کو کچھ ایسا لگا جیسے زمین ہل رہی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر ڈالی، دیکھا کہ بہت سے ہاتھیوں نے قافلہ والوں کو گھیر لیا ہے۔ کچھ ہاتھی اپنی اپنی سونڈ سے سونے والوں کا منہ سونگھتے ہیں اور پھر اس پر لات رکھ کر دبا دیتے ہیں اور اس طرح قافلے والوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر شیخ صاحب بہت پریشان ہوئے، وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ہاتھیوں کے آ جانے سے قافلے کے بہت سے لوگ جاگ اٹھے تھے۔ انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن ہاتھیوں نے بھاگنے نہیں دیا۔ اسی عرصے میں ایک ہاتھی شیخ صاحب کے پاس آیا، سونڈ بڑھا کر اس نے ان کا منہ سونگھا، سونگھ کر سونڈ ہٹا لی اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور بڑا ہاتھی تھا۔ اس بڑے ہاتھی نے بھی ان کا منہ سونگھا، سونگھ کر اس نے بھی اپنی سونڈ ہٹائی۔ اتنی دیر میں دوسرے ہاتھیوں نے قافلے والوں کو روند کر مار ڈالا تھا۔ اب سارے ہاتھی اس بڑے ہاتھی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے ہاتھی نے کچھ دیر کے بعد شیخ کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی پیٹھ پر بیٹھا لیا، پھر ایک طرف چلا۔ تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ صبح ہوتے ہوتے بڑے ہاتھی نے شیخ صاحب کو جنگل کے باہر لا کر پیٹھ سے اتارا اور جنگل میں واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ دوسرے ہاتھی بھی چلے گئے۔ شیخ صاحب وہاں سے شہر کی طرف چلے آئے اور وہاں سب کو یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ سنا کر کہا کہ شریعت کے حکم ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے، جو ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور پھر جب آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس سے خوش ہو کر جنت دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔